الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان للإنسان عدوا مبينا وقال النبي صلى الله عليه وسلم من حسن اسلام المرء ترك ما لا يعنيه او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم بزرگ اور دوستوں، اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل اور اس کا کرم ہوا۔ اللہ رب العزت نے ہم سب کو ایک بہت اور عظیم عبادت کے لیے یہاں جم کر جڑ کر بیٹھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائی۔ بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جہاں بہت ساری دنیا کی نعمتوں سے نوازا ہے، ان تمام نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے ایمان کی نعمت، اور یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ انسان دنیا میں مسلمان کہلاتا ہے اسی ایمان کی بدولت۔ اسلام کی اور حق اور باطل کی جو پہچان ہوتی ہے وہ اسی ایمان کی دولت کے بذریعے حق اور باطل کی دنیا میں پہچان ہوتی ہے۔ اسلام کے جو شعائر ہیں، بہت سارے شعائر ایسے ہیں جو ہمارے بہت سارے غیر ایمان والے بھی ان شعائر کو اپناتے ہیں۔ شاعر کہتے ہیں نشانی کو۔ تو بہت ساری جس کی شریعت نے ہمیں پابندی بتلائی ہے، ایسی بہت ساری چیزیں ہمارے دوسرے غیر مسلم بھائی بھی ان چیزوں کو اپناتے ہیں۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جسے ہم دیکھ سکتے ہیں، جس کا ہم تجربہ کر چکے ہیں۔ لیکن عزیز بزرگ اور دوستوں، حق اور باطل میں جو تمیز دنیا میں ہوتی ہے وہ ایمان کی بدولت ہی دنیا میں ہوتی ہے۔ ایک ایمان والے کے ایمان ہونے کی دلیل اور اس کی علامت ہی یہ ہے کہ اسے اللہ رب العزت ایمان کی دولت سے نوازا ہو۔ ایک ایمان والے کے ایمان ہونے کی علامت، سب سے بڑی علامت اور اس کے سچے پکے مسلمان ہونے کی یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کے دل میں ایمان کی دولت سے اسے سرفراز فرمایا ہو۔ تو عزیز بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت نے انسان کو جو بہت بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت دی ہے وہ ایمان کی نعمت ہے۔ دوسری بات، ظاہری جسم کے اعتبار سے اللہ نے بہت ساری نعمتیں ہمیں دی ہیں۔ زبان کی نعمت ہے، آنکھ کی نعمت ہے، کان کی نعمت ہے، اور اسی طریقے سے دل اور دماغ کو اچھے اور برے کے سوچنے کی تمیز کی نعمت ہے، اور دل کی کیفیات کی نعمت ہے، ہاتھ پاؤں کی نعمت ہے۔ اس طریقے سے اللہ رب العزت نے بہت ساری ہمیں یہ جسم کی نعمتیں نوازی ہیں۔ ان نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے زبان کی نعمت۔ اور آج جمعہ کے بیان میں آپ کے سامنے اسی زبان کے سلسلے میں آپ کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی
کچھ قیمتی احادیث آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ابھی جو شروع خطبے میں نے آپ کے سامنے ایک آیت پڑھی قرآن کریم کی، وَقُلْ لِعِبَادِي، اے نبی جی آپ میرے بندوں سے کہہ دیجئے۔ اب کیا کہنا ہے؟ یقول التی ہی احسن، آپ میرے بندوں سے یہ کہیے کہ جو وہ زبان سے بات نکال رہے ہیں وہ زبان سے نکالنے والی بات سچائی کی نکالا کریں، ہی احسن، اچھے انداز میں کیا کریں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نتیجہ بھی دکھاتے ہیں، ان الشیطان ینزغ بینہم، اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس لیے کہ زبان سے نکلنے والی بات جب پھسل جاتی، زبان سے کہی جانے والی بات جب پھسل جاتی ہے تو اس کا نتیجہ یہ دیکھنے میں پڑتا ہے کہ لڑائیاں ہوتی ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، فسادات دنیا میں برپا ہوتے ہیں۔ تو قرآن کریم یہ کہہ رہا ہے ان الشیطان ینزغ بینہم، شیطان جو لوگوں کے درمیان، بھائیوں کے درمیان، رشتہ داروں کے درمیان، اور اسی طریقے سے باپ بیٹے کے درمیان، بہن بھائی کے درمیان، ماں اور بہن کے بیٹی کے درمیان یہ جو لڑائی اور جھگڑے ہوتے ہیں اس میں سب سے جو بنیادی کام ہوتا ہے وہ زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت اس آیت کریمہ میں ارشاد فرما رہے ہیں ان الشیطان ینزغ بینہم، شیطان جو ہے آدمی کو دھوکے میں ڈال دیتا ہے۔ آگے آیت کریمہ کہتی ہے ان الشیطان للانسان عدو مبینہ، یقیناً شیطان جو ہے انسان کا کھلا دشمن ہے۔ اب آپ کو معلوم ہے کہ جو دشمن ہوتا ہے وہ دوست کی شکل میں بھی آ کر ڈستا ہے کہ نہیں بھائی؟ تو اللہ رب العزت کی قرآن کریم کی سب سے پاک اور پوتر آیت یہ کہتی ہے اے نبی جی آپ لوگوں کو تعلیم دیں، لوگوں کو اس بات کی اہمیت سمجھائیں کہ جو زبان سے بات نکالا کرے اس کو ناپ تول کر نکالا کریں۔ اور دوسری جگہ اللہ رب العزت بہت ساری زبان کے کرتوتوں کو گنوایا ہے۔ آپ دیکھیے 18 پارے کے شروع کی چند آیات ہیں جس میں ایمان والے کی ایمان ہونے کی گواہی دے رہے ہیں، یعنی ایک سچا پکا مسلمان جس کو کہا جائے اس کی علامتیں کہ علامت دیکھ کر لوگ سمجھتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر آپ کو یہ کہا جائے کہ بھئی فلاں جگہ پانی مل رہا ہے تو آپ پوچھتے ہیں اس کی علامت کیا ہے اس جگہ کی، ہم پانی لینے کے لیے جائیں تو کس جگہ جائیں۔ اسی طریقے سے آپ نے دیکھا ہوگا راستے پر جب گاڑی چلتی ہے تو تھوڑے تھوڑے فاصلے پر ہماری رہبری کے لیے گورنمنٹ کی طرف سے بورڈ بنائے جاتے ہیں اور لکھا جاتا ہے کہ آپ کو یہاں سے بیلگام جانا ہے تو راستے میں کتنے موڑ پر آپ کو آتے ہیں، راستے میں کتنی جگہیں آپ کو آتی ہیں، اور کس کس جگہ پر کون سا شہر اور کون سی آبادی آتی ہے، اور وہ آبادی کتنے کلومیٹر پر ہوتی ہے۔ یہ سارے بورڈ جو ہیں راستے میں آپ کو لکھے ملتے ہیں۔ کیوں لکھتے ہیں؟ اس لیے لکھتے ہیں تاکہ آپ کو ان علامتوں ان آثار کے ذریعے سے معلوم ہو جائے کہ بھئی فلاں بستی آ گئی، فلاں گاؤں آ گیا، فلاں شہر آ گیا، اور ان ساروں کے بعد جو ہماری جانے کی منزل ہے وہ شہر آ گیا۔ تو اللہ رب العزت یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ آپ کے ایماندار ہونے کی کچھ علامتیں ہیں، ان علامتوں کے ذریعے سے آپ پہچانے جائیں گے کہ آپ سچے مسلمان ہیں یا پکے مسلمان۔ تو اللہ رب العزت ایک علامت یہ کہتے ہیں قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون۔ ان تمام آیتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ کو اگر کسی سچے پکے مسلمان کی پہچان اگر کرنی ہے تو ان علامتوں میں سے ایک بہت بڑی علامت ہے کہ اس کی زبان سے وہ جو الفاظ نکالتا ہے آپ دیکھیں کہ وہ الفاظ کس درجے اور کس معنی تک رکھتا ہے۔ بیکار اور فضول اور ادھر ادھر کی اور ایران توران کی اگر باتیں اس کی زبان سے نکلتی ہیں تو آپ یہ یقین کریں کہ یہ سچا مسلمان نہیں ہے، پکا مسلمان نہیں۔ والذین هم عن اللغو معرضون۔
تو جو میں نے شروع خطبے میں آیات پڑھی وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اس میں بھی اللہ رب العزت ایک ایمان والے کے ایماندار ہونے کے لیے یہ تعلیم اور تربیت کرا رہے ہیں کہ اے نبی جی آپ کہیے کہ جو زبان سے آپ بات نکالیں اسے سوچ سمجھ کر تول کر کے ان باتوں کو ادا کریں۔ کیوں ادا کریں؟ اس میں فائدہ ہمارا ہے۔ فائدہ کیا ہے؟ آگے فرماتے ہیں ان الشیطان ینزغ بینہم، اس لیے کہ جو شیطان ہے وہ لوگوں کے درمیان، بھائیوں کے درمیان، دوستوں کے درمیان، رشتہ داروں کے درمیان، ماں باپ کے درمیان، اور اسی طریقے سے محلے میں، گلیوں میں جو فسادات ہوتے ہیں، ان فسادات کے کرانے کی سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے زبان کا غلط استعمال۔ یہ تو قرآن کریم کی آیات ہوئی۔ دوسری جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من حسن اسلام المرء، جس کے ترجمے ہیں ایمان، ایک ایماندار مرد کے ایماندار ہونے کی علامت ترکو مالا یعنی ہی، فضول اور بے معنی گفتگو کو چھوڑنا ہے، یعنی ایسی باتوں کو چھوڑنا جن باتوں کا نہ ہمیں دنیا کا کوئی فائدہ ہے نہ ہمیں دین کا کوئی فائدہ ہے۔ تو عزیز بزرگ اور دوستوں، آج ہمارا جمعہ کا ٹاپک ہے، مضمون ہے اپنی زبان کا استعمال صحیح کرنا۔ وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوٌّ مُّبِينٌ۔ دوسری جگہ جو میں نے شروع خطبے میں آپ کے سامنے 2-3 احادیث پڑھی، لیس المؤمن بالطاعان، ایک ایمان والا اگر آپ اسے پہچاننا چاہتے ہیں تو سب سے پہلی علامت ہوتی ہے کہ وہ کبھی اپنی زبان سے کسی کی لعن طعن نہیں کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے لیس المؤمن بالطاعان ولا اللعان ولا الفاحش، اور فحش گفتگو، گندی گفتگو، بیکار قسم کی باتیں، ایسی باتیں جو انسان کے سامنے والے کے دل کو چھلنی کر دیتی ہیں، ایسی گفتگو ایک ایمان والا سچا مومن اور پکا مومن وہ اپنی زبان سے کبھی ایسی گفتگو نہیں کرتا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ وَلَلْبَذِي، بدی کہتے ہیں گندی باتوں کو، عربی زبان میں البذی کے معنی آتے ہیں گندی باتیں۔ تو ایک ایمان والا جو ہوتا ہے، سچا مسلمان، پکا مسلمان، وہ نہ کسی پر لعن طعن کرتا ہے، نہ فحش باتیں کرتا ہے، نہ فحش لڑی چر پڑتا ہے، نہ فحش گفتگو دیکھتا ہے، نہ زبان سے فحش کہتا ہے، نہ آنکھوں سے فحش دیکھتا ہے، نہ فحش باتوں کا چرچا اپنے ماحول میں کرتا ہے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں کہ اگر سوسائٹی پاک ہونی چاہیے، خاندان میں لوگوں کے دلوں میں کپٹ نہ آنا چاہیے۔ لوگ کہتے ہیں آج کل بھائی بھائی کا دشمن ہے، لوگ کہتے ہیں آج کل باپ بیٹے کا دشمن ہے، لوگ کہتے ہیں دوست دوست کا دشمن ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی بنیادی وجہ ہوتی ہے زبان کا غلط استعمال۔ تو عزیز بزرگ اور دوستوں، ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں آج کل فسادات، بگاڑ، ایک دوسرے کے بارے میں حسد، ایک دوسرے کے لیے طعن کے الفاظ، ایک دوسرے کو نیچا دکھانا، اپنے کو اونچا دکھانا، ایک کو بڑا دکھانا، ایک کو چھوٹا دکھانا، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں جس کو اسلام نے پسند نہیں کیا ہے۔ آپ کو بڑا تعجب ہوگا کہ حاجی جب حج پر جاتے ہیں تو جہاں بہت سارے حج کے آداب بتلائے جاتے ہیں، ان آداب میں سے ایک بہت بڑا ادب ہے کہ حاجی اپنی زبان سے فضول گفتگو بھی نہ کرے۔ تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ایک نیکی کے سفر پر فحش گفتگو کی وجہ سے حج بھی فاسد ہو جاتا ہے۔ اور عزیز بزرگ اور دوستوں، ایمان کی سلامتی کے لیے دل کا سلامت رہنا ضروری ہے۔ آپ یہ باتیں نوٹ کریں، ایمان کی سلامتی کے لیے دل کی سلامتی کا ہونا ضروری ہے، اور دل کی سلامتی کے لیے زبان کی سلامتی بہت ضروری ہے۔ کیوں؟ انسان کا کردار جو ہے اس کی زبان سے پہچانا جاتا ہے۔
اس لیے کہ آدمی اچھا ہے یا برا ہے، جب تک وہ اپنی زبان سے گفتگو نہیں کرتا تب تک وہ پہچانا نہیں جاتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی دینی ضرورت نہ ہو اور اگر کوئی دنیاوی ضرورت بھی نہ ہو، یعنی دین بھی کہہ رہے ہیں دنیا بھی کہہ رہے ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ اللہ سے دین بھی مانگنا چاہیے، دنیا بھی مانگنی چاہیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اگر کوئی دنیا کی ضرورت نہیں، کوئی دین کی ضرورت نہیں، پھر بھی اگر زبان سے فضول گفتگو ہم کرتے ہیں تو یہ پھر ہمارے ایمان کے خطرے کی گھنٹی ہے۔ تو اس لیے عزیز بزرگ اور دوستوں، آج جمعہ کا ٹاپک ہے وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ۔ اے نبی جی آپ کہیے، لوگوں سے، بندوں سے کہیے کہ جو الفاظ زبان سے نکالا کریں اس کو سوچ سمجھ کر لوگوں کی دل آزاری سے بچتے ہوئے اپنی زبان کا استعمال کریں، اپنی زبان کو کام میں لائیں۔ تو کریں گے بھائی انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی بات، کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔